السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کرنے والے ہیں شیطان کے بارے میں۔ رسمی مذہب اسے بدی کا مجسمہ قرار دیتا ہے۔ وہ ہستی جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے خدائی احکام کی نافرمانی کی اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود قرار دی گئی، اب اس کا کام صرف اتنا ہے کہ خدا کی مخلوق کو بہکانے اور اسے خدا کے مقرر کردہ راستے سے دور لے جائے۔ جن مسلم صوفیاء نے ابلیس کا خاص انداز میں ذکر کیا ہے، ان میں منصور حلاج، مولانا روم، ابن عربی وغیرہ کے نام زیادہ اہم ہیں۔ بعض نے تو ابلیس کو اتنی اہمیت دی کہ اسے سب سے بڑا توحید پرست اور موحد قرار دیا ہے۔ منصور حلاج نے فرمایا، ابلیس خدا کے ارادوں کی مشیت کا ایک ایسا کارندہ ہے جس کے فرائض سب سے زیادہ تلخ، سب سے زیادہ ناگوار، کڑے اور نازک ہیں۔ مولانا روم نے فرمایا، شیطان اس زہر کے نام ہے جو عشق سے مہرا ہو کر ادنی مقاصد کے حصول میں ہیلا گیری کرتی ہے۔ ابن عربی نے فرمایا، ابلیس ارادے میں آزاد ہے۔ اس طرز فکر کی نمائندگی تین مفکرین کرتے ہیں، زرتشت، مانی اور مصدق۔ ان تینوں فلسفیوں کے نزدیک کائنات میں فعال قوتیں دو طرح کی ہیں، ایک جو یزداں کے نام سے منسوب ہے، دوسری ہیرمن کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ ہیرمن شر کی قوتوں کا نمائندہ جبکہ یزداں خیر قوتوں کا نمائندہ ہے۔ فطرت میں خیر و شر کی قوتوں کے مابین ایک مسلسل پیکار جاری ہے۔ اشیاء اچھی یا بری اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ یا تو خیر کی قوت تخلیق کے پیداوار ہے یا شر کی۔ مغربی شاعراں نے بھی اس فلسفے میں بڑی نکتہ نوازیاں کی ہیں۔ چند نمائندے شاعراں کے فلسفے آئیں ابلیس پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ دانتے مشہور اطالوی شاعر ہیں۔ اس نے اپنی عظیم رزمہ داستان دیوان کامیڈی میں شیطان کا کردار پیش کیا ہے۔ دانتے کا شیطان بالکل قدیم مذہبی نوعیت کا شیطان ہے جس کا تصور بائبل میں ملتا ہے۔ یہ بہت ہیبت ناک اور ساکن ہے۔ دانتے اپنے شیطان کو سینے تک برف میں دھنسا ہوا دکھاتا ہے۔ وہ جتنا کسی زمانے میں حسین تھا اتنا ہی اب بد شکل ہے۔ دانتے نے ابلیس کو دوزخ کے ساتھ دنیاوی نمائندہ قرار دے کر زندگی کے لیے ناگزیر تسلیم کیا ہے۔ یہ ایک مشہور شاعر ہے۔ اس کی نظم جنت غم گشتہ میں ابلیس کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ ملٹن کا شیطان ایک زبردست شخصیت کا مالک ہے، اتنا ہیبت ناک ہے کہ دوزخ اس کے قدموں تلے کانپتی ہے۔ اس نے خدا سے شکست کھائی ہے لیکن ہمت نہیں ہاری۔ وہ ناقابل تذکیر ارادے اور عزم کا مالک ہے اور ایک ایسا ذہن رکھتا ہے جسے زمان و مکان تبدیل نہیں کر سکتا۔ اقبال نے ابلیس شیطان کے بارے میں اپنا فلسفہ مرتب کرتے وقت نہ صرف قدیم فلسفیوں، صوفیوں اور شاعروں کے خیالات سے استفادہ کیا بلکہ اس میں اسلامی تعلیمات کو بھی مد نظر رکھا۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم جو اقبال کے تصور ابلیس کو ان کے فلسفہ خودی کا تابع سمجھتے ہیں، لکھتے ہیں، اقبال کے ہاں ابلیس کا تصور ان فلسفہ خودی کا ایک جزو لائفنگ ہے۔ خودی کے مائع میں ذات الہی سے فراق اور صحیح کرب و وصال دونوں داخل ہیں۔ اقبال کے فلسفہ خودی کے جان سے اس کا نظریہ عشق ہے۔ عشق کی ماہیت آرزو، جستجو اور اصراف ہے۔ اگر زندگی میں مواقع موجود نہ ہو تو خیر خوشی بھی ختم ہو جائے، جس کے بدولت خودی میں بیداری اور استواری پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر باطنی کشاکش نہ ہو تو زندگی جام ہو کر رہ جائے۔ بقول تاج محمد خیال، ان کا نظریہ شیطان رسمی عقائد سے خواہ کتنا ہی مختلف کیوں نہ ہو، شیطان پر بھی شیطان ہے۔ اس کی شخصیت خواہ کتنی ہی شاندار ہو اور اس کا کردار خواہ کتنا ہی اہم ہو، پھر بھی شیطان جن رجحانات کا مظہر ہے، اگر انسان بالکل انہیں رجحانات کا مطیع ہو جائے گا تو نتیجہ ابدی انتشار و کشمکش، تباہی و بربادی کے سوا کچھ بھی نہ نکلے گا۔ ایسی بنیادوں پر جو سماجی ڈھانچہ تعمیر کیا جائے گا وہ یکسر شیطانی ہوگا۔ یہ قوت کا عامل تو ہوگا لیکن بصیرت سے محروم رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر لو، ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔